برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا عنوان چل رہا ہے۔ آج کا جمعۃ المبارک کا عنوان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر بعثت مبارکہ تک یہ جو 40 سالہ دور تھا، اس کی کچھ اہم واقعات اور آپ کی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات ان کو بیان کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی اور سعادت اور اس انسان کا سب سے قیمتی وقت وہ ہے جس میں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرما رہا ہو۔ یہ سب سے بہترین اس کی زندگی کا وقت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، الفت اور ساتھ ساتھ اس سیرت کو سن کے اس پر عمل کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ بیان تو آج ہم اچھے بڑے ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر بندے کے پاس نالج موجود ہے، بات جب عمل کی آتی ہے اس میں اکا دکا تو ملتا ہے، اکثریت نہیں ہوتی۔ عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے، کردار سے انسان کی زندگی بنتی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک ایک پہلو، ایک ایک پل اس کا محفوظ کر کے امت کے حوالے کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت واقعہ فیل سے تقریباً 50 دن پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ ابرا یمن کا بادشاہ تھا، اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا بنایا ہوا تھا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ لوگ بیت اللہ کے بجائے یہ جو میں نے گرجا بنایا ہے اس کی عبادت کریں، تو اس نے آ کر کے بیت اللہ کو گرانے کی خاطر وہ جب آیا تو بجائے بیت اللہ کو گرانے کے وہ خود ہی گر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے وہاں پہ ختم کر دیا، اور سورۃ الفیل میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے سے 50 دن پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا جس کی روشنی عرب و عجم میں پھیل گئی، اور شام کے جو محلات تھے وہ روشن ہو گئے، اور کسرا کے جو ستون تھے وہ گر گئے، 14 ستون وہ گر چکے۔ یہ چیزیں میں نے دیکھی کہ مجھے عجیب سی کیفیات نظر آئیں کہ میرے جسم سے نور نکل رہا ہے۔ تو اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ کا جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے کہ آپ ختنہ کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے۔ اور اسی طریقے پر جس وقت آپ کو دودھ پلانے کا وقت آیا تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ اور آپ کی باندھی ابو لہب کی باندھی جو صوبیہ تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں ایک دستور تھا
کہ جیسے ہی عرب کے اندر بچے پیدا ہوتے تو وہ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے، اچھی تربیت کے لیے دیہات میں بھیج دیتے کہ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ، ان کا رہن سہن، ان کی آواز، وہ ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ اس لیے عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہاں سے دیہاتوں سے عورتیں آتی تھیں اور وہ آ کر کے بچے لے کر کے چلی جاتی، پھر ان کی 2 سال 2.5 3 سال پرورش کرتی، اور پرورش کرنے کے بعد پھر دوبارہ والدین کے حوالے کر دیتی، اور اس کے بعد ان کو جو انہوں نے خدمت کی ہوتی تھی اس کا معاوضہ مل جاتا۔ اسی طریقے پر بنو سعد سے عورتیں آئیں مکہ المکرمہ میں، انہوں نے آ کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سنا کہ فلاں عبداللہ کا گھر عبد المطلب کا، اس کے گھر میں بچہ ہے لیکن وہ بچہ ہے یتیم ہے۔ جو بھی آتی وہ اٹھانے کے بجائے اس کو چھوڑ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چلی جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ بالکل خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں، اس بچے کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس بچے کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے اس بچے کو اٹھایا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں خود بھی اتنی کمزور تھی، اتنی دبلی پتلی تھی، میں جس سواری پہ آئی تھی اس سواری بھی بڑی کمزور، بڑی لاغر تھی، اور میرا بچہ جو تھا پہلے والا وہ بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا تھا، بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے اس بچے کو اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھا، اس سواری کے اوپر رکھا، سواری دوڑنا شروع کر دی، تو میرے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ مجھے کہنے لگی یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہی سواری ہے جو سواری آپ لے کر آئی تھی؟ کہا ہاں یہ وہی سواری ہے۔ کہا کہ یہ تو وہ سواری تھی جب ہم مکہ میں آ رہی تھی تو اس نے پورے قافلے والوں کو پریشان کیا ہوا تھا، یہ تو چل بھی نہیں سکتی تھی، اب یہ سواری کیسے اتنی تیز ہو گئی؟ کیا وجہ ہو گئی کہ پورے کے پورے قافلے والوں سے آگے آگے جا رہی ہے؟ اور آپ تو خود بھی اتنی کمزور تھی، آپ کا راستے میں بچہ بھی روتا تھا، ابھی تو آپ کا بچہ جو ہے وہ تو اتنا زیادہ خوش بھی ہے اور بالکل آرام سے جا رہی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی واقعتاً سواری بھی وہی ہے، ہم بھی وہی ہیں، سواری تو وہی ہے لیکن اب سوار جو ہے وہ بدل چکا ہے، اب اس پہ نیا سوار آ چکا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے ان سے فرمایا کہ ہے حلیمہ آپ نے بہترین قسم کا بچہ اٹھایا ہے کہ جس بچے کی وجہ سے ہماری زندگی کے حالات بدل چکے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس زمانے کے اندر میں نے دیکھا کہ مکہ میں اتنا سخت قحط آیا ہوا تھا، کہ اتنا سخت قحط تھا کہ کوئی چیز بھی نہیں مل رہی تھی۔ فرماتی تھی کہ میں نے دیکھا ہماری جو بکریاں تھیں وہ چرنے کے لیے جب جاتی تھیں وہ وہاں پہ جا کے چرتی نہیں تھی بلکہ ہماری طرف دیکھتی تھی، اس بچے کی طرف دیکھتی تھی، اور شام کے وقت جب واپس آتی تھی ان کے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اور کہا ہمارے گھر میں کھانا کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن حضور کی آمد کی برکت سے میں ان کو لے کر گئی تو ہمارے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں آ گئی۔ اور اسی طریقے پر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 4 سال کی ہوئی، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ کھیل رہے تھے، فرشتے آئے، انہوں نے آ کے آپ کا سینہ مبارک نکالا اور دل مبارک کے اندر سے ایک لوتڑا خون کا نکال کر پھینک دیا، اور آ کر کے اس کو آب زمزم کے ساتھ دھو کر کے وہ بھائی جو دیکھ رہے تھے اس حالت کو، انہوں نے آ کر اپنی والدہ کو بتایا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، جیسے ہی وہ واپس آئی انہوں نے آ کر دیکھا، اور اس کے بعد
انہوں نے دوبارہ آ کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ کے اندر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت آمنہ وہاں سے چلی، اپنے خاندان، اپنے والدین کے ہاں یثرب ایک ماہ وہاں پر قیام کیا۔ جب واپس آنے لگی، ایک خود تھی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، 6 سال کی عمر ہے، اور آپ کے ساتھ ایک بانگی ام ایمن تھی، وہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ جب واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر آ کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیمار ہو گئی، اور وہیں پر آپ نے اس زندگی کا، آپ کی زندگی ختم ہو گئی۔ وہ کیسے لمحات ہوئے ہوں گے، بچپن کی عمر، کفالت کی عمر، والد دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جس وقت چلنے پھرنے کی عمر ہوئی، پرورش کی عمر ہوئی، بچپن کا زمانہ، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ، آپ وہاں سے دنیا سے چل بسی۔ الفاظ بیان کرنے کے نہیں، یہ سننے کے نہیں، یہ بولنے کے نہیں۔ بچپن میں ماں باپ فوت ہو جائے، بچوں پہ کیا گزرتی ہے، بچے کن حالات میں ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں کے ہاں بھی اصول ہے کہ ماں باپ مر گئے ہیں، پتہ نہیں بچوں کا کیا ہوگا، لیکن اوپر والے کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس نے کسی کا سہارا نہیں اس بچے کو بننے دینا تھا۔ اسی لیے جب آپ وہاں سے دوبارہ واپس آئے مکہ المکرمہ میں، تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت شروع کی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، 2 سال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چل بسے، اور آپ کے دادا نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کریں گے، اور ایسی پرورش کی کہ واقعتاً اس کی مثال نہیں ملتی۔ سفر میں، حضر میں، ہر وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 12 سال تھی کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف چل پڑے، اور راستے میں ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پہ ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ راہب تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ یہ کون ہے، اس کا کون ہے بڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو طالب، یہ ان کا بھتیجا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ تو آخری نبی ہے۔ ابو طالب نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ آپ جس وقت اس وادی سے، اس پہاڑی سے اس طرف آئے ہیں، اس پہاڑ کے اوپر جو گھاس تھی، جو پتھر تھے، جو درخت تھے، وہ سب کے سب سجدہ کرنا شروع کر دیے، انہوں نے تسبیحات پڑھنا شروع کر دی۔ تو میں اس وقت سمجھ گیا کہ آج اس پہاڑی سے اس طرف آنے والا یہ جو قافلہ ہے، اس کے اندر آخری نبی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ آخری نبی ہے، یہ رحمت للعالمین ہوگا، یہ مظلوموں کے لیے، مظلوموں کا سہارا بننے والا ہوگا۔ آپ اس طرح کریں، ان کو واپس بھیج دیں، ایسا نہ ہو کہ شام کے اندر جو یہودی ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے ابو طالب نے اپنے چند ملازموں کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ دوسری مرتبہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 15 سال یا اس سے کچھ اوپر تھی، آپ نے دوبارہ مکہ المکرمہ کی ایک عمر رسیدہ اور بیوہ خاتون کا شام کی طرف تجارت کی غرض سے سفر کیا، اور وہاں سے آپ چلے۔ آپ نے اس سفر کے اندر اور اس تجارت کے قافلے کے اندر بے بہا نفع کمایا، اور اس نفع کمانے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ سچائی اور امانت تھی، وہ سچائی اور امانت تھی۔ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منافع کا پتہ چلا، آپ ان کے اس اخلاص اور اخلاق سے متاثر ہو کر کے آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
نکاح کی پیشکش کی، اس وقت آپ کی عمر مبارک نبی علیہ السلام کی 25 سال تھی، اور جس نے نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو نکاح کی پیشکش کی، ایک تو وہ بیوہ تھی اور دوسری ان کی عمر مبارک وہ 40 سال تھی، اپنی سے 15 سال بڑی عمر کی، اور اس کے بعد وہ تھی بھی بیوہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے ساتھ آپ کا نکاح منعقد ہوا۔ پھر آپ کے جو بچے اور بچیاں، ان سے سوائے ابراہیم کے علاوہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے ہوئے۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو بیوی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد وہ خاتون تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشورہ دیا آپ علیہ السلام نے اس پہ عمل کیا، آپ کو اس میں خیر ملی۔ عورت کا کہا کہ کائنات میں ایک واحد ایسی عورت تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو بھی آپ کو مسئلہ ہوتا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جا کے مشورہ کرتے اور آپ کو اس سے خیر ملتی، فائدہ ہوتا۔ جس وقت آپ پہ نبوت کا آپ کو غار حرا میں جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کے آپ سے کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے کہا میں تو قاری نہیں ہوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو ان پڑھ ہوں، میں نے کسی کے پاس پڑھا نہیں۔ وہ پورا واقعہ آپ کے ساتھ جب ہوا، آپ کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی، آپ وہاں سے چلتے ہوئے اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا لو، میرے اوپر کمبل ڈالو، مجھے کمبل پہنا دو، میرے اوپر عجیب حالت ہے۔ تو وہ فرمانے لگی، جس وقت انہوں نے کمبل اوڑا، جب وہ اضطراب کی کیفیت ختم ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی بات کی کہ میں تو اس طرح میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ معاجرہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، تو اب کیا کیا جائے۔ اس عورت کے جملے بڑے تاریخی جملے تھے۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہے، کسی آدمی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، ہم نے سب سے پہلے اس کو پریشانی کی باتیں بتانی ہیں۔ آپ نے یہ غلط کام کر دیا، یہ غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان۔ عورت ہو کے آج ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں پتہ ہے، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل نہیں۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہے، آپ تو مظلوموں کے ساتھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی، اس لیے آپ پریشانی کے عالم میں نہ ہو۔ آپ کو سیدھا اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہو یہ ساری کی ساری علامات ختم نبوت کی ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی ہیں، اور یہ علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تھی، ایسے معجزات تھے کہ جو دیکھنے والے سننے والے حیران رہ جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا زمانہ تھا، مکہ المکرمہ کے اندر قحط پیدا ہو گیا، لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے آگے دعا کرو کہ یہ جو قحط ہے، ہر چیز خوش سالی کا منظر پیش کر رہی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ جناب حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کہا کہ یا اللہ یہ معصوم بچے کے صدقے میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس وقت یہ جو اتنی خوش سالی بنی ہوئی ہے آپ رحمت کی بارش فرما دے۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، کہیں بھی آسمان کے اوپر بادل نہیں تھے، یہ دعا ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوئے، اللہ نے آسمان پہ بادل آ گئے اور اسی وقت بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہو گئی۔ اور یہ باتیں اس لیے کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اٹھاؤ، ان کے اندر کیا تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا۔ جو بھی فیصلہ ہوتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان کے ساتھ مشورہ کرتے، صلاح کرتے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرواتے، اور صحابہ اکرام کی کامیابی کی علامات یہی تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کن لوگوں پر محنت کی، کیسے لوگوں پر محنت کی۔ میں نے عرب کے حالات بیان کیے تھے کہ عرب کے لوگ کس کلچر کے لوگ تھے، کس ذہنیت کے لوگ تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ وہی لوگ کہاں سے کہاں پہنچے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے جمعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے لے کر مقام ہجرت تک کا واقعہ بیان